الإنسان علمه البيان. صدق الله. اسلام کا تعلق شروع سے ہی تعلیم سے رہا، جیسا کہ بانی اسلام حضرت محمد، جن کو پیغمبر محمد صاحب کہا جاتا ہے، تو ہم لوگ اردو زبان میں کہتے ہیں پیغمبر محمد، ساتھ میں ان کو دعا دیتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں ضرور السلام. بڑی عزت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں ان کو، اسلام کے روح سے اور مذہب اسلام. جب وہ عرب کی سرزمین پر پیدا ہوئے تو عرب کی وہ حالت تھی کہ کون ایسا گندا کام جو عرب کی زمین پہ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ کہ سودی کاروبار اس طریقے سے چلا رہے تھے لوگ کہ اگر کوئی غریب آدمی کسی امیر آدمی سے سود پہ اگر 100 روپیہ لے لیتا ہے تو اس سود کو وہ بڑھاتے بڑھاتے 1 لاکھ تک پہنچا دیتے، اور اس کا منشا یہ ہوتا تھا کہ اس غریب آدمی کے پاس اگر کچھ زمین ہے تو اس کو بھی حاصل کرے. تو اس کا نام تھا جہالت، اس لیے کہ تعلیم وہاں تھی نہیں. جو پہلے والی تعلیم تھی سارے کو ان لوگوں نے بھلا دیا، اور اسلام کا تعلق عرب دیش سے ہے، اس لیے کہ شروعات وہاں سے ہے. نہیں تو اسلام کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا. اسلام بعد میں ہمارے بھارت تک بھی چل کے آیا، اور یہاں کے لوگ بھی مسلم دھرم کے ہو گئے، اسلام دھرم کے ہو گئے، یعنی مسلم ہو گئے. مسلم کا معنی ہی ہوتا ہے سیدھا سادہ. پھر وہاں جوئے بازی کا بازار گرم تھا، شراب نوشی یعنی بے طریقہ شراب پیا جاتا تھا. لوگ کھانا کھائیں وقت پہ نہ کھائیں، لیکن شراب ان کے لیے ضروری ہوتا تھا. تو ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم ایشور کہتے ہیں، چاہے کوئی انگلش پڑھنے والا بچہ گاڈ کہتا ہے یا کوئی آلمائٹی کے نام سے جانتا ہے، یعنی جتنے بھی اس کے نام ہوں چاہے جو بھاشا. میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ تمام بھاشاؤں کو اللہ نے ہی پیدا کیا. جیسا کہ قرآن کی تعلیم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو اس میں ایک آیت آتی ہے کہ وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. تمام نام کا یہ مطلب ہوتا ہے دنیا میں آنے والے دنیا میں اور دنیا سے پہلے جو وہ عالم ارواح تھی وہاں جتنے تعلیم تھے یعنی جتنے نام تھے سب کچھ اس کو سکھا دیا. یعنی اللہ نے آدم کو سکھا دیا. تو سکھانے کا سلسلہ تو سب سے پہلے انسان سے شروع ہو گیا، اور وہ آدم علیہ السلام جس کو بڑی عزت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم سکھایا، وہی تعلیم جو پرمیشور نے ان کو سکھایا تھا، اور وہی کڑی چلی آئی آخر تک. یعنی انبیاء کرام، یعنی وہ جو نبی آیا کرتے تھے، ان کو ہندی بھاشا میں ہم نے جب پوچھا یا تعلیم حاصل کیا تو پتہ چلا کہ اوتار کے نام سے جانتے ہیں، یا پھر دوسرا ورڈ ہو اس سے مطلب نہیں، لیکن یہ آخری اوتار تھے. جس کڑی کو آدم سے شروع کیا گیا تھا اس میں بہت سارے نبی آئے. یہاں تک کہ کتاب میں لکھا ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ، یعنی 1,39,000 کا بھی ذکر آیا. اتنے نبی آئے یعنی جاہلوں کو سمجھانے کے لیے. یعنی جب معاشرے کا حالات خراب ہو جاتا تھا، کوئی بھی معاشرے کو سدھارنے والا نہیں ہوتا تھا، تو ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو اسی پیغمبر میں سے سب سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، جن کو محمد صاحب کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. جب وہ آئے تو حالات کو سدھارنے کی کوشش کی. کچھ دن تو وہ اسی ماحول میں رہے، لیکن یہ جب زندگی کو جی رہے تھے اس وقت ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جب برائیوں کو دیکھتے کہ انسانیت، انسان ہونے کے ناطے برائی
काम करता है, यहाँ तक कि औरतों को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। तो इन्होंने तालीम देना शुरू किया। कौन तालीम? कि एक तालीम जो इनको उसी परमेश्वर की तरफ से मिला जो तालीम आदम अलैहिस्सलाम को कभी मिला था। तो इनके पास भी एक फरिश्ता आया जिसका नाम हम लोग जिब्रील कहते हैं, उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। जब हम कुरान यानी इस्लामी मजहब के वेद का यानी किताब का जिक्र करते हैं तो नाम आता है कुरान का। एक ही किताब है जिसका नाम है कुरान। उसी कुरान में सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई उसका नाम है इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। आप देखें कि इसका मानी क्या होता है। इकरा का मतलब होता है कि आप पढ़िए। कोई कहे कि तू पढ़, छोटा बच्चा तो कहे तू पढ़, अगर बड़ा है तो कहते हैं कि आप पढ़िए। तो वो जिब्रील जो आया तो सबसे पहले इनको पढ़ाया। इनको जब कहा इकरा यानी ऐ मोहम्मद आप पढ़िए, तो इन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, नहीं कैसे पढ़ूं। तो रवायत में आता है कि उस फरिश्ते ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा करके भेजा पूरी ताकत से। उनका कहना है कि इतना जोर से उसने हमें दबाया, ऐसा लगा कि हमारे सीने की तमाम हड्डियां क्रैक हो गई। और ऐसा काम उन्होंने 3 बार किया। और उसके बाद फिर कहते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़िए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके नाम से जिसने आपको पैदा किया। देखिए तालीम क्या है, मोहम्मद को सिखाया जा रहा है कि आप उसके नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। तो सबसे पहले तालीम आया, इंसान होने के नाते सबसे पहले उसको तालीम सिखाया गया। अब ये तालीम जब उन्होंने सीखा तो अपने जब माशरे में आए तो यही तालीम लोगों को दिया कि आप लोग पढ़िए। अब उनका जो माहौल था धार्मिक ही माहौल था, जिसको खाना काबा कहते हैं। मक्का में एक घर है जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, उसको हम लोग खाना काबा कहते हैं। अरबी में कहते हैं कि बैतुल्लाह है, कोई भी नाम हो, लेकिन वो अल्लाह का घर है और उससे ये लोग रिलेटेड थे। और उसमें क्या होता था, मूर्ति पूजन होता था। यहाँ तक कि 360 मूर्तियां बिठाई हुई थी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तालीम दिया गया था उसमें मूर्ति पूजन नहीं था। देखिए इस्लाम आकर के क्या करता है, यानी इन लोगों ने अपने बाप दादाओं के मूर्तियों को बना करके रखा था। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मूर्ति के सामने बड़े अदब से खड़े हो जाते और अपनी मतलब विपत्ति को सुना देते, यानी अपने अंदर जो सवाल है उसको पेश कर देते थे। यानी तालीम इन लोगों के पास नहीं थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तालीम दिया गया सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये जो काम तुम लोग कर रहे हो कि एक मूर्त के सामने तुम खड़े हो, ये मूर्ति पूजन बंद कर दो। सबसे पहला इस्लाम का तालीम ये था। उसके बाद लोगों को उसी मस्जिद में, उसी जगह पर जहां वो बैठा करते थे, जहां पे आपस में मशवरा करते थे, उसी जगह पे तालीम का सिलसिला शुरू किया। ये जहां जाते थे, जहां खड़े होते थे, वहां पे कुरान की एक न एक आयत पढ़ के सुनाते थे और कहते थे कि मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है कि ये बात मैं तुमको सुना दूं। और ऐसा ही होते होते मक्का के बाद जब मदीने का दौर आया, कुछ वजह से उनको मदीने जाना पड़ा। तो मदीने गए तो वहाँ के लोगों में भी जहालत इन्होंने देखा, वहाँ के जहालत को भी इन्होंने दूर किया। और जब जहालत पूरे तरीके से दूर हो गई तो अब वहाँ से इस्लाम चला तो एक एक देश में पहुँचा। यानी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जहाँ इस्लाम नहीं था। और इस्लाम का उद्देश्य यह है कि लोगों को तालीम दिया जाए, यानी जैसी भी बुराई हो, इंसानियत के खिलाफ जो काम हो उसको बंद किया जाए और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए। जी, उसके बारे में उन्होंने सिखाया कि उतलुबुल इल्म लव कान बिस्सीन। अरबी में कहा कि अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें मुल्क चीन का सफर करना पड़े, जो कि उस वक्त बड़ा दुश्वार था, वहां जाना पड़ेगा आपको और इल्म आपको हासिल करना पड़ेगा। और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से लोगों को तालीम सिखाया,
بہت سارے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگے، اور کبھی بھی وہ انسانیت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ تیرا باپ ہے تو تو اپنے باپ کی عزت کر، اگر تو اس کا بیٹا ہے تو تو بیٹا بن کے رہ، اس کا باپ بننے کی کوشش مت کر۔ ایک بیٹا تھا جو اپنے باپ کو نہیں دیکھتا تھا، کما کر کے خوب عیاشی کرتا تھا، اس کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ جو تم کماتے ہو کیا اپنے بوڑھے باپ پہ خرچ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں کماتا ہوں تو میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، ان پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تعلیم ان کو دیا کہ سن، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اگر یہ باپ جس کو ہم لوگ ابا حضور کہتے ہیں، ہندی میں پتا جی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ہماری نظروں میں ایک عزت ہے۔ کیا تعلیم کیا انہوں نے کہ تو بھی اپنے باپ کا ہے، اس لیے کہ جب تو چھوٹا بچہ تھا، جب تیرے باپ کے جیب میں پیسہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنا پیسہ تیرے اوپر بے دریغ خرچ کیا کرتا تھا، اور آج وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور تو جوان ہے، پیسے کماتا ہے تو شان دکھاتا ہے۔ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ایسا تعلیم انہوں نے دیا۔ ان کی تعلیم اگر پورے طریقے سے بیان کیا جائے تو وقت کی کمی محسوس ہوگی ہم لوگوں کو، اور بڑے بڑے علماء کرام ہے پورے دنیا میں رن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے جو تعلیم لوگوں کو دیا تھا وہ تعلیم دنیا میں عام ہو جائے، لوگ جان جائیں کہ انسانیت کیا ہے۔ انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ اگر اسلام کا ماننے والا ہے تو صرف عربی پڑھو، ایسا کچھ نہیں۔ چاہے ہم اردو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، عربی بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کو کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں تعلیم دی جاتی ہے سب سے پہلے ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہماری مادر بھاشا ہندی، تو ہندی پہلے پڑھو۔ ہمارا ماحول اگر انگریزی کا ہے تو انگریزی کی تعلیم حاصل کرو، اور دھرم کو محفوظ رکھنے کے لیے عربی اور اردو بھی تمہیں پڑھنا ہوگا۔ پتا چلا کہ ہم ایک بھاشا پہ نہیں بلکہ 4 سے 5 بھاشا پہ عبور رکھنا جانتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو انسانیت کا پاٹھ پڑھائیں، اپنے بچوں کو انسانیت سکھائیں کہ بچوں تم پڑھنے کے بعد کیا کرو گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں بڑے کم وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا جو ایک آدمی تھا جس کے پاس کھجور کا باغ تھا، اور وہ بچہ کھجور کو بغیر اجازت کے توڑ لیا کرتا تھا۔ لایا گیا تو ان کے سامنے پیش کیا گیا، شکایت کیا گیا کہ یہ بچہ ہے، پتہ نہیں جس کا میں نہیں جانتا، لیکن یہ بچہ میرے باغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اس بچے کو اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا بابو تمہارا نام کیا ہے؟ جب نام بتا دیا تو پوچھو تمہارے ابا کا کیا نام؟ نام بتا دیا، پتہ چل گیا یہ فلانے کا لڑکا ہے۔ بولے جب تم کھجور کھانے جاتے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ باغ کس کا ہے؟ بولے ہمیں پتہ ہے کہ وہ باغ میرا نہیں ہے۔ بولے پھر کیوں دوسرے کے باغ میں تم کھجور کھانے کے پہنچ گئے؟ بولے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے۔ اس نے سیدھی بات کہی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اس لیے بازار سے کھجور خرید کے ہم نہیں کھا سکتے، اس لیے جب کوئی نہیں ہوتا باغ میں تو میں جاتا اور پتھر اٹھا کر کے کھجور پہ مارتا، کچھ پکی کھجوریں گر جاتی، میں اسے چن کے کھا لیتا اور پانی پی کے اپنے کام میں لگ جاتا۔ وہ بکریاں چلایا کرتا، اور اس وقت عرب کی وہی حالت تھی، کوئی کارخانہ نہیں تھا جہاں کام کیا جائے، اکثر لوگ یا اونٹ پالتے تھے یا بکریاں چلاتے تھے۔ اس کے سچائی کو دیکھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاٹھ پڑھایا، کہا کہ بیٹا تم نے تو سچ بول کر کے ہمارے دل کو جیت لیا، اور ایسے بچے سے ہم بہت پیار کرتے ہیں جو سچ بولتا ہو۔ اگر وہ چاہتا تو بہانے بنا لیتا، لیکن اس نے سچائی کا راستہ اختیار کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہو تو میرے پاس آیا کرو، اس لیے کہ انسانیت کے لیے وہ بھی تو ایک باپ کی حیثیت کہتے تھے جس کا کوئی نہیں، یتیم بچہ ہوتا تھا اس کو اپنے گلے لگا لیتے، اپنے گود میں اٹھا کر کے اپنے گھر لے جاتے، اس کو کپڑا پہنواتے تھے، اس کو اچھا سا کھانا کھلواتے۔ کہتے جب تمہیں کھجور کی ضرورت پڑے تو میرے گھر آیا کرو، لیکن کسی کے باغ میں جا کر کے چوری مت کیا۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو کون سا علم سکھاتے ہیں؟ اگر یہ علم ہر باپ اپنے بچے کو سکھانے لگے، وہی بچہ ایسا ہوگا جو کسی دوسرے کا مال اٹھا کر کے اپنے جیب میں رکھ لے۔ اگر یہی تعلیم، حالانکہ دیکھنے کو لگتا ہے بہت چھوٹی سی بات، حالانکہ چھوٹی بات نہیں ہے، اگر اس کو ہر بچے کو
ठीक तरीके से समझा दिया जाए तो हर बच्चा सही तरीके पे चलना सीख लेगा। तो इस्लाम में यही नजरिया है इल्म का। तालीम का मकसद ही होता है इंसानियत को इंसान बनाना। और किसी शायर ने बड़ा ही खूब अंदाज में एक शेर लिखा है और मैंने पढ़ा उसको, उसमें है कि इल्म ही से कदर है इंसान। उर्दू का शायर है, कहता है कि इल्म ही से कदर है इंसान की और है वही इंसान जो जाहिल नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात करता है, इल्म ही से कदर है इंसान की और है वही इंसान जो जाहिल है। यानी उसके नजदीक में जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो इंसान ही नहीं, उसको तो वो जानवर कहता है। और बात भी सही है कि जिसके अंदर तालीम ना हो तो वो ठीक तरीके से न खा सकता है, न लोगों को खिला सकता है, न जिंदगी के किसी भी काम को तरीके से नहीं कर सकता है। पता ये चला तालीम का होना हमारे अंदर बड़ा जरूरी है। तो उस्ताद की भी अहमियत का पता चल गया कि उस्ताद कैसे होने चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि एक बच्चे को उन्होंने किस तरीके से न गाली दिया, न मारा, न पीटा, कोई काम नहीं किया, बड़े प्यार से उसको तालीम दे दिया। तो पता चला शिक्षक कैसा हो तो वैसा हो, और तालीम हासिल करने वाला स्टूडेंट कैसा हो, तालिब इल्म कैसा हो तो वैसा हो जो सच बोलता हो। अगर इस राह पे हम लोग चले तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चुमेगी। वो मैं